وہی مسلمان جو کل مسجدیں بھری تھی جن مسلمانوں سے، سلمان خان کی نئی فلم کے لیے سینما ہالوں میں وہ لائن لگ کے فلمیں دیکھتے، وہی مسلمان لڑکیاں، وہی مسلمان عورتیں جن کے لیے مسجدوں میں تراویح کا انتظام کیا جاتا تھا، جو تراویح کی نماز پڑھتی تھی بن کر کے، سمر کر کے، بغیر دوپٹے کے، بغیر نقاب کے، کبھی پاکوڑ اسٹیشن پر آپ کو مل جائیں گی، کبھی نلہاٹی اسٹیشن پر مل جائیں گی، کبھی آپ کے رامپور ہاٹ اسٹیشن پر مل جائیں گی۔ میں بردمان سے پاکوڑ آیا ہوں، کوئی اسٹیشن، کوئی ٹرین، کوئی ڈبہ میری نظر سے ایسا نہیں گزرا ہے جس میں بے پردہ مسلمان لڑکیاں نہ نظر آتی۔ مسلمان نوجوان بیچارہ وہ تو ایک دم اس وقت جو ہے تہوار کے نشے میں ہے۔ ایک لڑکے کو دیکھا بائک چلا رہا ہے، دونوں ہینڈل چھوڑ کے ایسے ہاتھ اٹھا کے چلا رہا ہے، صاحب میں بہت بڑا ہیرو ہوں۔ یہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب دنیا کہتی ہے کہ ہاں تم بدتمیز ہو، تم جاہل ہو، تم گنوار ہو، تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے صاحب۔ میرے بھائیوں، انسان جب اپنی حیثیت کو نہ پہچانے، اپنے مقام کو نہ پہچانے، تو پھر وہ یہی سب حرکتیں کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنا علاج کرنے کا کام چھوڑ کر کے کرکٹ کھیلنے لگے تو دنیا مذاق نہیں اڑائے گی کہ صاحب یہ تو ڈاکٹر تھا، اس کا کام تو علاج کرنا تھا۔ مسلمانوں تم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ حالات کیوں آج ہمارے اوپر آ رہے ہیں؟ سڑک پہ نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا، جو سڑک پہ نماز پڑھتا ہوا ملے گا اس کا پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، اس کا ڈرائیونگ لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ سنا آپ نے، نیوز سنی، خبریں سنی آپ نے؟ اسی ملک میں بہت سارے مذہب کے تہوار منائے جاتے ہیں، سب روڈ پہ منائے جاتے ہیں۔ ہمارے یو پی میں بنارس میں چلتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں بائک سے، 6 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں کبھی کبھی 1-1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اتنا ٹریفک۔ ٹریفک پر کوئی جنات تو نہیں آتے، انسان ہی آتے ہیں۔ سارے تہوار، سارے پوجا پاٹ سڑک پر منائے جا رہے ہیں۔ مسلمان بیچارہ 5 منٹ کی نماز سال میں ایک بار پڑھ لے تو اس پر بوال ہے، پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ اور سڑک پر چھوڑ دو، چھت پر اگر آپ نے نماز پڑھ لی، ڈرون کیمرے سے دیکھا جائے گا، چھت پر نماز پڑھ لیے، اس پر بھی FIR درج ہو۔ بارے مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ کیا ہو گئی اس ملک میں تیری حیثیت؟ تو بالکل دوسرے درجے کا ناگرک بن گیا۔ تیرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی تو نے غور کیا؟ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس اور رباب آخر۔ شاعر نے کہا تھا دنیا کی تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں یہی 2 دور ملتا ہے، ایک دور تلواروں کا ملتا ہے، بہادری کا ملتا ہے، ایک دور عیاشی کا ملتا ہے، ایک دور شراب کا ملتا ہے، ایک دور عورت کا ملتا ہے۔ ہم اور آپ اسی دوسرے دور سے گزر رہے ہیں۔ عید کا موقع ہے، شراب کے اڈے آپ کو آباد مل جائیں گے۔ کس سے؟ مسلمان سے۔ بیچارہ 1 مہینہ روزہ رکھ کے آیا ہے، اس وقت آپ کو مسجدیں سناٹی خالی نظر آئیں گی، مسجدوں میں مسلمان نہیں ملیں گے۔ کہیں فیس بک پر میں نے ایک فوٹو دیکھا تھا، ایک مسجد کی تصویر تھی، مسجد میں 2-4 نمازی بیچارے نماز پڑھ رہے تھے۔ جس مسجد میں رمضان کے پہلے پوری مسجد بھری تھی، اب 2-4 نمازی بچے ہوئے تھے۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا مہمان چلے گئے، گھر والے رہ گئے۔ 1 مہینے والے مہمان بن کے آئے تھے، رمضان کا مہینہ ختم، مہمان چلے گئے، اب کون بچا؟ اب گھر والے بچے ہیں بیچارے، جو سال کے 360 دن اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت لا کر کے دکھا دو، نبی اکرم کی کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھا دو کہ 1 مہینے کے نمازی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی ایک آیت مجھے لا کے دکھا دو جو 1 مہینے کا نمازی بننے پر آپ کو جنت کی گارنٹی دیتی ہو۔
قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ آگے فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم تو بہت بڑے کاروباری، کروڑوں کا بزنس ہے ہمارا، ہمیں نماز پڑھنے کی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین کبھی ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، اور ٹائم آنے پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس نماز سے بڑا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اسی پاکڑ کے بہت سارے لوگ دوسرے شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں، کوئی پونا میں ہے، کوئی گوہاٹی میں ہے، کوئی کلکتہ میں ہے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہو چاہے 12 گھنٹہ ڈیوٹی ہو، نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ نماز اگر نہیں پڑھتے تو ایسی جاب چھوڑ دیجیے میرے پیارے سے۔ جو جاب، جو نوکری آپ کو نماز سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، میرے نیک بندے اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھی؟ 1 مہینے کے مسلمان۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، نیکی کر کے نیکی کو برباد مت کرنا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عرب میں رہتی تھی، بڑھیا عورت تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، سوت تیار کرتی تھی، اور جب بڑی محنت سے سوت تیار ہو جاتا تھا اس کو کاٹ دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اس کا کام یہی تھا، پہلے محنت سے سوت تیار کرتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، اور جب ڈھیر سارا دھاگا تیار ہو جاتا تھا سارا دھاگا کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے برباد کر دیتی تھی۔ قرآن کہتا خبردار، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اے رمضان بھر تہجد پڑھنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، 13-14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والوں، فلمیں دیکھ کر، شراب پی کر، حرام کام کر کے، حرام تصویریں دیکھ کر کے اپنی نیکیوں پر پانی نہ ڈالو میرے پیارے ساتھی۔ اس عید کے نام پہ، اس تہوار کے نام پہ اتنے مادر پدر آزاد نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ آج ہمارا رب ہم سے بہت ناراض ہے میرے ساتھی۔ ہم نے اور آپ نے تو عیدگاہ میں نئے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھی۔ میرے پاس فلسطین کا وہ ویڈیو بھی آیا ہے، پیچھے گھر ٹوٹا پڑا ہے، پیچھے مکانات گرے پڑے ہیں، اور وہیں پر اللہ کے وہ بندے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر بلند کر رہے ہیں اور عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بم دھماکوں میں چترے اڑ گئے، اسرائیل کے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کیسی عید منائی ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا میرے ساتھ؟ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، مست بنے ہیں صاحب، کبھی ان مظلوم مسلمانوں کے بارے میں سوچو، انہوں نے کیسی عید منائی ہوگی میرے ساتھ؟ مگر یاد رکھو، ہماری عید کا تہوار بھی بڑا نرالا تہوار ہے، دنیا کو یہ میسج دیتا ہے اے دنیا والوں، ہماری نمازوں پر پابندی لگا دو، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلا دو، ہمارے بچوں کو مار دو، مگر ہاں پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ رب کی توحید کی آواز، یہ اللہ اکبر کی آواز تم سے مٹ نہیں سکے جب تک ایک بھی مسلمان روئے زمین پر قائم ہے، باقی ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے عید کی نماز پڑھائی چترا درگا میں، کرناٹک کے قریب، بنگلور کے قریب میں، جس عیدگاہ میں میں نے تقریباً 10,000 مرد اور عورت کو عید کی نماز پڑھائی، مجھے وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا اس عیدگاہ میں ایک وقت تھا ہم صرف 3 لوگ اہل حدیث تھے، ایک میں نے نماز پڑھائی تھی، 2 لوگوں نے میرے پیچھے پڑھی تھی، 3 لوگ صرف اہل حدیث تھے۔ آج الحمدللہ 10,000 کے قریب کا مجمع، مرد و عورت کا مجمع وہاں موجود ہے۔
توحید کی آواز میرے بھائیوں کم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام تمہارے دبانے سے نہیں دبے گا، تمہارے مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ ہمارا عید کا تہوار بھی تمہارے منہ پر تھپڑ ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کسی کے عبادت خانے کے سامنے جا کے ناچا گیا، نہ گایا گیا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی گئی۔ سکون سے اللہ کا نام لے کے عیدگاہ پہنچے، نماز پڑھی اور پڑھ کے چلے۔ ہمارا تو تہوار بھی امن والا، شانتی والا، چین والا، ہمارے کسی تہوار میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جس تہوار میں ہنگامہ ہو تو سمجھ جاؤ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی پوزیشن کو پہچانو میرے بھائیو، تم کون ہو اور تمہارا رب تم سے کیوں ناراض ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے بندو، جب تم مجھ سے منہ موڑ دو گے، جب تم مجھ کو یاد نہیں کرو گے، میرا ذکر نہیں کرو گے، تو تمہاری زندگی میں تکلیفیں آ جائیں گی، بے چینی آ جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن تم کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں تمہاری نظر چاہے جتنی بھی تیز رہی ہو، اگر تم نے ہماری آیتوں کو نہیں مانا، تم نے توحید کو نہیں مانا، تم نے قرآن کو نہیں مانا، تم نے سنت کو نہیں مانا، تو ہم قیامت کے دن تم کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ ابھی یہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا، نابینا بچہ تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا نابینا بچوں کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز چھینتا ہے تو اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اکثر نابینا لوگوں کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی، دنیا کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے تو کلر ہے کہ صاحب یہ اورنج ہے، یہ گرین ہے، یہ وائٹ ہے، ہم تو کلر جانتے ہیں۔ نابینا لوگوں کا ایک کلر ہے بھائی، ان کے لیے بلیک، ساری دنیا بلیک ہے، کالی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اگر کسی کی آنکھیں چلی جائیں اس پر وہ صبر کرے تو جنت کی گارنٹی دی۔ بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں، بہت بڑی نعمت، ہمیں فری میں ملی، اس لیے ہمیں احساس نہیں۔ جس بیچارے کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے کبھی جا کے پوچھو کہ بھائی دنیا کا رنگ کیا ہے، کہے گا دنیا تو کالی ہوتی ہے صاحب، دنیا میں کوئی اور رنگ اس نے جانا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائے کس کو؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، جو اللہ کے دین سے منہ موڑے گا، جو قرآن سے منہ موڑے گا۔ اور تو نے قرآن سے منہ موڑا ہے مسلمان، قرآن تیرے گھر میں رکھا ہے، دھول کھا رہا ہے، تو نے کبھی قرآن کو کھولا پڑھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ فیس بک پر ہر منٹ میں اپنا لائک تلاش کرنے والوں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہر منٹ چیک کرنے والوں، انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ پر کتنے کمنٹ آئے، کتنے لائک آئے دیکھنے والوں، کبھی تم نے سوچا اللہ کا میسج تمہارے پاس قرآن کی شکل میں رکھا ہے؟ the last and final message of اللہ کا آخری میسج ہے یہ قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری مانوتا کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لیکن ہم نے کیا بنا دیا؟ تبرک کی کتاب بنا دیا۔ قرآن کس کی کتاب؟ برکت کی کتاب ہے، پڑھ کے چوم لو، رکھ دو، بس۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے میرے بھائی، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن غور کرنے کی کتاب ہے۔ موبائل لاک ہو جاتا ہے نا، جب تک پاسورڈ نہ ڈالو موبائل نہیں کھلتا۔ پیٹرن لاک ہے تو پیٹرن جب تک صحیح نہیں بناؤ گے نہیں کھولے گا۔ دل بھی ہمارے لاک ہو چکے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے ہمارے دل لاک ہو چکے ہیں۔ اور دل کو اگر ان لاک کرنا ہے، دل کا تالا کھولنا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن پہ غور کرو، تالے کھل جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن
محمد الرسول اللہ ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں کہ اے میرا امتی، تیرے واٹس ایپ پر تیرے دوست کا میسج آیا، تو نے بغیر دیکھے تجھ سے رہا نہ گیا، تو اپنے دوستوں کا میسج پڑھتا رہا، اپنے باپ کا میسج پڑھتا رہا، اپنے بھائیوں کا میسج پڑھتا رہا، اپنے پڑوسیوں کا میسج پڑھتا رہا، تو نے میرا میسج کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے میرا پیغام کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اللہ ہم سے ناراض ہے میرے، اس لیے ناراض ہے کہ مسجدوں سے زیادہ مزاروں پر بھیڑ ہے۔ اللہ اس لیے ناراض ہے، اللہ کے نام پہ جانور کم ذبح ہوتے ہیں، پیروں کے نام پہ، باباؤں کے نام پہ، مورتیوں کے نام پہ، دیوتاؤں کے نام پہ، دیویوں کے نام پہ جانور زیادہ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ اس دھرتی پر کروڑوں اربوں لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو شرک سے زیادہ ناراض کرنے والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ شرک تو وہ پاپ ہے، وہ گناہ ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا پرماننٹ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سارے گناہ کرنے والا جہنم میں اپنے سزا جھیلنے کے، اگر توحید پر مرا ہے جہنم میں اپنے گناہ کی سزا جھیلنے کے بعد جنت میں جائے گا، مگر شرک کرنے والا پرماننٹ جہنم میں رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ آج مسلمان شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے جھارکھنڈ میں نظر نہیں آتا، ذرا کلکتہ جا کے دیکھ لو، ذرا بردمان جا کے دیکھ لو، ذرا آپ اپنے بہار کے بعض علاقوں میں جا کے دیکھ لو، بہت برا حال ہے۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، شرک کرنے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو آپ پائیں گے، مزاروں پہ، قبروں پہ آپ کو عورتوں کی بھیڑ زیادہ ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں اپنے کولے نہیں مٹکائیں گی ذو الخلصہ نامی بت کے آس پاس۔ یہ ذو الخلصہ نام کا ایک بت تھا یمن میں، اور قبیلے دوس کون سا قبیلہ؟ ابو ہریرہ کا اپنا قبیلہ ہے۔ یعنی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے کی برائی ہو رہی ہے کہ ان کے قبیلے میں ایک ایسا دور آئے گا ان کے قبیلے کی عورتیں بت کا طواف کرے گی، بت کا چکر لگائے گی، مگر ابو ہریرہ کی ایمانداری دیکھو، حدیث کو منوان بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا کہ مسلمان عورتیں بت کا طواف کرے گی، پتھر کے بت کے آگے چکر لگائے گی۔ وہ ہو رہا ہے آج، اس لیے اپنی عورتوں کا ایمان بچاؤ پہلے میرے پیارے ساتھی۔ آپ کی بچی اگر بنات میں پڑھ رہی ہے، ادارے میں پڑھ رہی ہے، توحید سیکھ رہی ہے، اچھی بات ہے، مگر سارے لوگ تو اپنی بچیوں کو عالمہ نہیں بنانا چاہتے۔ نہیں صاحب، میں اپنی بچی کو عالمہ نہیں بنانا چاہتا، میری بچی تو کانوینٹ میں پڑھتی ہے، پاکڑ کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتی ہے، میں پیسے والا آدمی ہوں، میں کیوں زکوٰۃ خیرات میں اپنی بچی کو پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاؤں گا، ہے نا یہ سوچ؟ بعض لوگ نہیں پڑھاتے اپنی بچیوں کو عالمہ میں، اب وہ کہاں پڑھا رہے؟ کانوینٹ میں پڑھا رہے۔ اب وہ لڑکی کانوینٹ میں پڑھ رہی ہے، انگلش میڈیم میں پڑھ رہی ہے، ماڈرن تعلیم حاصل کر رہی ہے، اب اس لڑکی کے سامنے آپ پردے کی بات کیجئے تو ناراض ہو جاتی ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ تو بال کھلے رکھ کر کے اور ہاف بغیر آستین کا کپڑا پہن کر کے اور جو ہے
جس کی پیڈ پہن کے وہ فخر سے چلے گی صاحب میں تو اپ ٹو ڈیٹ لڑکی ہوں، میں آج کے دور کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں کیوں برقع پہنوں، میں کیوں نقاب پہنوں؟ کیا کریں گے آپ ان لڑکیوں کا؟ ایسی عورتیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو اللہ کو جانتی تک نہیں، توحید کو جانتی تک نہیں، جنہیں صرف ایک دھکا دے دے، عمارت کمزور ہو تو ایک دھکا دے دینا کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نوجوان نسل کا عقیدہ کمزور ہے، توحید کمزور ہے، تو کسی ایک چال باز کا سوشل میڈیا کے ذریعے آنا اور آپ کی بچی کو پیار کے جال میں پھنسانا اور اسلام سے ہٹا کر کے مرتد کر دینا، اس میں ٹائم نہیں لگے گا میرے پیارے ساتھی۔ بڑک اللہ والو، مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد بچانے کی بھی چنتا کرو، ایمان کو بچانے کی بھی چنتا کرو، اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے اس فتنے سے بچانا ہے اس پر بھی وچار کر لو، اس پر بھی غور کر لو۔ میں نہیں کہتا کہ سب لوگ اپنی بچیوں کو بنات میں ڈال لو، ادارے میں عالمہ بنا لو، ارے کہیں بھی پڑھاؤ میرے بھائی، لیکن اپنی بچیوں کو مسلمان تو بنا کے رکھو، ان کی بنیاد اتنی مضبوط تو کر دو، ان کی توحید اتنی مضبوط تو کر دو کہ کوئی منچلا، کوئی بدتمیز، کوئی بیہودہ آپ کی بیٹی کو اگر بہکانا چاہے ایک تھپڑ لگا کے کہہ دے میرا ایمان، میرے نبی کی محبت، میرے دین کی محبت، میری توحید کی محبت، میں اس کو قربان نہیں کرنے والا۔ اپنی بچیوں کو ایسا بناؤ میرے بھائی۔ واللہ کلیجہ دکھتا ہے، انسٹاگرام پر ایسی آئیڈیاں دیکھتا ہوں، حجابی گرل کے نام سے، مسلم گرل کے نام سے لڑکی ہے اور اسلام کے خلاف دشپرچار کر رہی ہے، اسلام کے خلاف میسج دے رہی ہے، اسلام کو بدنام کر رہی ہے، قرآن کو بدنام کر رہی ہے، اور ایسی آئیڈیاں لاکھوں کی تعداد میں انسٹا پر، فیس بک پر موجود ہے میرے پیارے ساتھی۔ جب سماج میں گندگی زیادہ پھیل جائے تو صفائی بھی تو زیادہ ہونی چاہیے نا۔ جب بیکٹیریا بدن میں زیادہ ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز تگڑا لینا پڑے گا۔ سماج میں کفر اور شرک اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا بیکٹیریا ہے۔ آپ کو کفر اور شرک کے خلاف ننگی تلوار بننا پڑے گا، آپ کو اپنی توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم ایک مہینے والے مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان ہیں، ربانی مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، ربانی مسلمان بن جاؤ، رمضانی مسلمان نہ بنو میرے پیارے ساتھیوں۔ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک مہینے کے لیے پانی دی، گرم پانی پورا ایک دم کف جمع ہوا ہے ایسے۔ رمضانی مسلمان نہ بنو، ربانی مسلمان۔ آخری سانس تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، آخری سانس تک۔ نماز کی ویلیڈیٹی رمضان نہیں ہے، نماز کی ویلیڈیٹی آخری سانس ہے۔ قرآن کی ویلیڈیٹی رمضان نہیں، قرآن لائف ٹائم پڑھنا ہے آپ کو، اللہ کا ذکر لائف ٹائم کرنا ہے، قرآن لائف ٹائم، نماز لائف ٹائم پڑھنا ہے آپ کو۔